الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انشاءاللہ میں صرف 15 سے 20 منٹ آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا، پھر اگر کوئی کویسچنز وغیرہ کرنے ہوں آپ کو ضروری تو 2-4 سوالات بھی کر لیجئے گا۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ ابھی آپ نے اتنی نعتیں ماشاءاللہ سنی اور بہت ذوق سے سنی، چند کلمات علم دین سے متعلق بھی ہمیں غور سے سننے چاہیے، جو بہت کم لوگ سنتے، کیونکہ نعت خوانیوں میں ہمارا رش ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جہاں قرآن اور حدیث کی بات ہو تو وہ سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ بہرحال مختصر سی بات عرض کروں گا اور ایک پیغام دینے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیے، بعض اوقات انسان اپنے لیے ایک چیز کو بہت بہتر محسوس کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس جو میں نے سمجھا یہ سب کچھ ہے، اور اس کے بدلے میں مجھے جو میں نے توقع کی ہے، جو میں چاہتا ہوں، وہ تمام انعامات حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن مزاج شریعت کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمارا ذہن، ہماری عقل، ہمارا عرف، ہمارے رسم و رواج بعض اوقات جو کہہ رہے ہوتے ہیں، شریعت اس کے خلاف بات کر رہی ہوتی ہے یا اس میں کچھ زیادتی اور اضافہ چاہتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت ہے تو نعت خوانی ہونی چاہیے، نعتیں پڑھیں، نعتیں لکھیں، محافل ہوں، 12ویں منائی جائے، لنگر کھلایا جائے، منقبتیں ہوں، اور بس اس کے بعد رزلٹ کیا ہے کہ میں گویا کہ عشق میں کامل ہوں، اور جو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھا اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا، تو یہ رزلٹ بھی مجھے حاصل ہو گیا، کیونکہ میں محافل کرتا ہوں، میں نعتیں پڑھتا ہوں، میں نعتیہ محافل رکھواتا ہوں، شرکت کرتا ہوں باقاعدہ، اور ماشاءاللہ گلا یا سینہ پھاڑ کے نعرہ بھی لگاتا ہوں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ شریعت کیا صرف انہی باتوں کو کافی سمجھتی ہے، اور جو ہماری توقع ہے کہ اس کے بدلے میں سرکار بھی راضی ہو جائیں، اللہ بھی راضی ہو جائے، میدان محشر میں پہنچے تو فرشتے ہمیں پروں پہ اٹھا کے داخل جنت کر دیں، تو کیا وہ انعامات حاصل ہو جائیں گے؟ قرآن اس کا انکار کرتا ہے۔ قرآن ہماری بہت سی غلط فہمیوں کو دور کرتا ہے، اور یاد رکھیے کہ جس نے اپنی رہنمائی کا معیار قرآن کو بنایا وہ کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہماری میجر مسٹیک یہ ہے کہ ہم نے اپنی رہنمائی کا معیار نعت خوانوں کے نعتوں کے اشعار کو بنایا۔ میں کوئی نعت خوانے کا مخالف نہیں ہوں، نہ ہمارے نعت خواں خدا نہ خواستہ کوئی گمراہی کے لیے یہاں پر آئے، وہ تو محبت عام کرنے کے لیے آئے اور اللہ نے ان کو منتخب فرمایا، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ نہ انہوں نے یہ ہمیں پیغام دیا کہ اسی پر بس کرنا اور کچھ نہ کرنا، ہاتھ تو نہیں پکڑا ہوا نا، سوچنا آپ کو مجھے۔ قرآن ہمیں کچھ اور بتاتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرعی احکام کے معاملے میں جو کچھ تمہیں دیں اسے اختیار کرو، اور جن چیزوں سے تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ، یہ حکم ہے۔ دوسری آیت بڑی مشہور ہے، سرکار ہجرت نبوی سے پہلے اپنے کاشان اقدس سے باہر نکلے تو کفار کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ آپ نے فرمایا تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے اپنا بنایا ہوا ایک معیار پیش کیا، ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی عبادت سے خوش ہو کے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور انہیں سمجھایا اور اپنے حبیب کے ذریعے ایک پیغام دیا کہ تمہارا اپنا بنایا ہوا معیار غلط ہے، اللہ کا معیار کچھ اور ہے، وہاں اسٹینڈرڈ کچھ اور چلتا ہے۔
تم یہ سمجھتے ہو کہ بتوں کی عبادت سے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا؟ نہیں، حبیب ان سے فرمائیے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، حبیب ان سے فرمائیے کہ میرا حکم مانو۔ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نعرہ لگانے کے لیے ہم تیار، جھومنے کے لیے ہم تیار، ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم تیار، جھنڈے لہرانے کے لیے ہم تیار، نعتیں پڑھنے کے لیے ہم تیار، نعت خوانی رکھوانے کے لیے ہم تیار، لنگر پیٹ بھر کے کھانے کے لیے ہم تیار، لیکن جہاں نبی کی اطاعت کی باری آئے، نبی کا حکم ماننے کی باری آئے، تو معذرت کے ساتھ زبان سے تو نہیں کہتے ورنہ کافر ہو جائیں گے، ہمارا عمل یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن مانوں گا اتنا جتنا میرے دل چاہے گا، معذرت کے ساتھ بس جتنا ہمارا موڈ ہوگا، جتنی میری بیوی اجازت دے، میرے بچے اجازت دے، میرا ماحول اجازت دے، میری فیکٹری، میرا کالج، میرا اسکول اجازت دے گا، اتنی آپ کی بات مانوں گا، ورنہ ہم خوش ہیں، بس جو ہم کر رہے ہیں ہم کافی ہے۔ یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، یاد رکھیے اس سے فلاح و کامرانی کبھی نہیں حاصل ہو سکتی جس نے اللہ کے نبی کے حکم کو معمولی سمجھ کے چھوڑا اور اپنی مرضی سے چند اعمال اختیار کرنے کے بعد سوچا کہ اب اللہ میری مرضی کے مطابق نتیجہ بھی مجھے دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں اللہ کی مرضی کے تابع ہونا ہے، نہ یہ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی مرضی کے چند افعال اپنانے کے بعد ہم یہ کہیں اب اللہ ہماری مرضی کے تابع ہو کہ ہمیں نتیجہ فراہم کرے۔ ہمیں اس کے معیار کے مطابق چلنا ہوگا۔ اطاعت رسول سب سے بڑی چیز ہے، نبی کا حکم ماننا، لیکن اس میں ہم اکثر کوتاہی کرتے ہیں۔ دیانتداری کے ساتھ بتائیے گا، سمجھ لیں آپ مفتی میں ایک سائل ہوں، آپ سے کوسچن کر رہا ہوں، ذرا یہ بتائیے ایک بیٹا ہے، وہ اپنی ماں سے کہتا ہے امی جان آپ پہ میری جان قربان، میرا مال قربان، میرے بیوی بچے قربان، گھر بار قربان، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ ماں خوش ہوئی، ماں نے کہا اچھا بیٹا ایک گلاس پانی تو پلا۔ اماں ٹائم نہیں میرے پاس، بیٹا ادھر آ کے میرے پاس بیٹھ جا۔ اماں مجھے باہر جانا ہے تم اپنے پاس بٹھا رہی ہو۔ بیٹا بھی باہر نہ جا، سردی بہت۔ اماں مجھے دوستوں سے ملنا ضرور جاؤں گا۔ بیٹا فلاں سے مت مل، وہ برا آدمی ہے، اس سے تو ضرور ملوں گا۔ بیٹا اس کے پاس بیٹھ، وہ اچھا آدمی ہے، اس سے تو اماں کبھی نہیں ملوں گا۔ اور پھر کہے آپ پہ میری جان قربان، میرا مال قربان۔ مجھے یہ فتویٰ دیجئے ذرا، یہ لڑکا اپنے دعوی محبت ماں میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ زور سے بولیے۔ ماشاءاللہ بڑے ذی شعور ہے۔ اب ایک شخص کہے یا رسول اللہ آپ پہ میری جان قربان، میرا مال قربان، میری بیوی قربان، میرے بچے قربان، اور نبی ایک حکم فرمائے، یہ نہیں مانوں گا، لیکن یا رسول اللہ آپ پہ میری جان قربان۔ تو ابھی آپ نے جو فتویٰ دیا اس کے بارے میں آپ سوچ لیں کہ ہمارے بارے میں کیا فتویٰ ہونا چاہیے۔ تو صرف زبانی دعووں سے، صرف نعروں سے، چند مستحب افعال کو اپنانے کے بعد ہم کیوں ایک خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا۔ اگر یہاں حقیقت کا سامنا نہیں کریں گے تو مارے جائیں گے۔ دیانتداری سے بتائیے، ایک شخص، ایک نوجوان باریک سا ایک کرتا پہنتا ہے، نیچے کچھ بھی نہیں، نہ اوپر، ایک پاجامہ پہنتا ہے، اور سخت سردی میں برف باری ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، وہ باہر نکل رہا ہے۔ آپ اسے کہتے ہیں بھائی مرنا ہے کیا؟ بولتا ہے تم چھوڑ دو، میں نے اپنے ذہن میں سوچا ہوا ہے سردی مجھے کچھ بھی نہیں کہے گی۔ بتائیے کیا اس کے ذہن کے مطابق سردی اسے کچھ بھی نہیں کہے گی؟ آپ اسے پاگل کہیں گے نہیں کہیں گے کہ بے وقوف تیرے ذہن کے مطابق سردی عمل نہیں کرے گی، باہر نکل کے دیکھ تجھے ہلاک کر دے گی۔ تو ہم نے چند افعال اپنانے کے بعد اگر کوئی ہمیں سمجھاتا ہے بھائی ایسا نہ کرو اور زیادہ کچھ کرو اور نبی کی اطاعت کرو ہلاک ہو جاؤ گے، بولتا ہے نہیں میرا ذہن نہیں کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو حقیقت کا سامنا نہ کرے وہ نوجوان باہر نکل جائے ہلاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسے ہم بھی ہلاک ہو سکتے ہیں۔